بسم اللہ الرحمن الرحیم مع توجیہ للکلام فی تنقیح و تنبیہ علی المرام فی توضیح و تحقیق للمسائل غب تقریر. جو پڑھا ہوں وہی صحیح ہے. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اب تک یہ بیان کیا ہے کہ علامہ عمر بن محمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب جس کا نام العقائد ہے، یہ بہت عمدہ، بہت اچھی اور تحقیقی کتاب ہے. اس لیے انہوں نے علامہ تفتازانی نے یہ ارادہ کیا کہ اس کی شرح لکھ دیں، جس سے اس کے مشکل مباحث کی تفصیل ہو جائے اور اس کے مخفی گوشے ظاہر ہو جائیں. ساتھ ہی ساتھ یہ اور بھی اپنی شرح میں دوسرے کام بھی کریں گے جن کی یہ خود ہی وضاحت کر رہے ہیں کہ دوران شرح اور کون کون سے کام اس میں ہوں گے. چنانچہ انہوں نے فرمایا ما توجیہ للکلام فی تنقیح، تحقیق کے ساتھ ساتھ کلام کی توجیہ کہتے ہیں کہ کلام کو مطلوب کی جانب، مقصد کی جانب پھیرنا. ایک دوسرا معنی توجیہ کا ہوتا ہے کہ کسی کلام کے وجوہ صحت میں سے وجہ صحت کو بیان کرنا. اس کے صحت کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، تو اس کے وجہ صحت کا استخراج، یہ بھی ایک معنی توجیہ کا ہوتا ہے. یہاں دونوں معنی ممکن ہے. کلام کو مطلوب کی جانب پھیرنا یعنی تحقیق کے ساتھ ساتھ ماتن کے کلام کو ان کے مقصد کی جانب پھیرنا. کیا مراد ہے، کیا مقصد ہے، اس کو بیان کرنا. دوسری صورت کی ماتن کا جو کلام ہے اس کے وجہ صحت کو نکالنا، اس کے صحیح ہونے کی صورت کیا ہے. تو دونوں معنی یہاں پر ممکن ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے والی صورت میں کلام شارح کو مراد لیں اور دوسری والی صورت میں کلام ماتن کو مراد لیں. ما توجیہ للکلام فی تنقیح، توجیہ کلام کے ساتھ ساتھ تحقیق بھی پیش کرنا. و تنبیہ علی المرام فی توضیح، اور مسائل کی توضیح میں مقصد پر تنبیہ کرنا. جو مسائل بیان ہوں گے ان کی توضیح کریں گے اور ماتن کا مقصد کیا ہے اس مقصد پر تنبیہ بھی کریں گے. و تحقیق للمسائل غب تقریر، اور ماتن کے کلام کی تقریر کے بعد
الغبو کا معنی بعد ہوتا ہے، پیچھے۔ ماتن کے کلام کی تقریر کے بعد علم کلام کے مسائل کی تحقیق پیش کرنا۔ ماتن کا جو کلام ہے اس کلام کو پیش کریں گے، اس کے بعد میں اگر مسائل کے تحقیق کی حاجت ہوگی تو اس کی تحقیق بھی پیش کریں گے۔ ایک معنی تقریر کا یہ ہے، لیکن آپ شرح عقائد پڑھیں گے تو آپ کو جا بجا یہ چیز ملے گی کہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علامہ عمر بن محمد نصفی کے کلام کے ساتھ دوسرے علماء متکلمین کے بھی اقوال پیش کیے ہیں اور پھر ان پر اپنا فیصلہ بھی سنایا ہے، اپنی تحقیق بھی پیش کی ہے۔ تو یہاں تقریر کا جو معنی ہے وہ دونوں معنی ہو سکتا ہے، کلام مصنف کی تقریر کے بعد یا مصنف اور دوسرے علماء متکلمین کے کلام کی تقریر کے بعد مسائل علم کلام کی تحقیق پیش کرنا۔ تحقیق کہتے ہیں کہ مسائل کو دلائل کے ذریعے ثابت کرنا، مسائل کو دلائل کے ذریعے ثابت کرنا۔ تو اب کسی کا بھی کلام ہو علماء متکلمین میں سے یا خود ماتن کا کلام ہو، اس کلام کو پیش کرنے کے بعد مسائل کو ان کی دلیلوں کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں۔ یہ علامہ ابن حاجب کا طریقہ ہے، خود یہ یہاں پر اپنا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ وَتَدْقِيقٍ لِلدَّلَائِلِ اِثْرَ تحریر، اور تحریر کے پیچھے دلائل کی باریکی کو بیان کرنا، دلائل کی تنقیح کرنا۔ تدقیق کا معنی ہوتا ہے کہ ان پوشیدہ امور کو نکالنا جن کا سمجھنا مشکل ہے۔ تدقیق کا ایک معنی ہوتا ہے کہ دلائل کے مقدمات کو ثابت کرنا اور ان پر وارد ہونے والے اعتراضات کا دفاع کرنا۔ تو اب پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ مصنف اور علماء متکلمین کے کلام کی تقریر کے بعد مسائل کی تحقیق یعنی مسائل کے دلائل کی تحقیق پیش کریں گے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریر مسائل کے بعد ان مسائل کے جو دلائل ہیں اور دلائل کے جو مقدمات ہیں، صغرا ہو کبرا ہو، ان مقدمات کو ثابت کریں گے، اور اگر ان مقدمات پر کسی کا کوئی اعتراض ہوگا تو ان مقدمات کے پر ہونے والے اعتراضات کے بھی جواب دیں گے۔ وَتَدْقِيقٍ لِلدَّلَائِلِ اِثْرَ تحریر، اور تحریر کے پیچھے دلائل کے مقدمات پر وارد ہونے والے اعتراضات کا دفاع اور ان دلائل کے مقدمات کا اثبات۔ وَتَفْسِيرٍ لِلْمَقَاصِدِ بَعْدَ تَمْہِيدٍ، اور تمہید کے بعد مقاصد کی تفسیر کرنا۔ تمہید کا لفظ آپ بار بار سنتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ اس کلام کو پیش کرنا جس پر مقصود موقوف ہو۔ کوئی چیز ثابت کرنا ہوتا ہے تو کچھ مقدمات، کچھ تمہیدی گفتگو ذکر کی جاتی ہے تاکہ آنے والی گفتگو کو اس کی روشنی میں سمجھنا آسان ہو جائے۔ وہ تفسیر للمقاصد، اور مقاصد علم کلام کی تفسیر پیش کرنا تمہیدی گفتگو کے بعد تاکہ ان مقاصد کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ وہ تکثیر للفوائد مع تجرید، تجرید حشو و زوائد سے پاک کرنے کے ساتھ مزید بہت سے فوائد ذکر کرنا، یعنی بہت طویل نہیں کریں گے، حشو و زوائد سے پاک مزید فوائد کو بیان کریں گے۔ تاوین کشہل مقال عن الاطالۃ والاملال، تاوین کا معنی لپیٹنا بار بار آ چکا ہے، کشہ کا معنی بازو
اس سے مراد اعراض کرنا ہے. بازو بچا کے کوئی نکل جاتا ہے تو آپ خود ہی کہتے ہیں یار بہت بے رخا، یعنی اعراض کرتا ہے، توجہ نہیں دیتا ہے. تو تاوین کشال مقال انل اطالتی والاملال، طوالت اور اکتاہٹ میں ڈالنے والی گفتگو سے اعراض کرتے ہوئے. ایسی گفتگو نہیں کریں گے کہ آپ کو یہ لگے کہ بات بہت طویل ہو گئی یا آپ گھٹن محسوس کرنے لگیں. متجافین انتر فعل اقتصاد الاتناب والاخلال، اس میں اعراب کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت وہ بھی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. الاقتصاد کا معنی میانہ روی، میانہ روی کے دونوں طرفوں اتناب اور اخلال سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے. ایک ہے کہ درمیانی گفتگو کی جائے اور ایک یہ ہے کہ بہت طول طویل گفتگو کی جائے کہ سننے والا یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اب بند کر دیتے تو اچھا تھا، ہے نا. اور ایک یہ ہے کہ اتنی مختصر گفتگو کی جائے کہ سامنے والا سمجھ ہی نہ پائے. یہ کہتے ہیں کہ نہ میں اتنی طویل گفتگو کروں گا کہ آپ گھبرا جائیں، نہ گفتگو اتنی مختصر ہوگی کہ آپ کے سمجھ میں نہ آئے، بلکہ میانہ روی کے دونوں طرفوں سے میں کنارہ کشی کروں گا. اتناب کو بھی اختیار نہیں کروں گا اور اخلال کو بھی اختیار نہیں کروں گا. درمیانی طریقہ جو ہے اقتصاد کا، اسی کے مطابق ہماری گفتگو ہوگی. اتناب کہتے ہیں کہ معنی مراد کو زائد الفاظ کے ذریعے سے بیان کرنا، جو زائد الفاظ کسی فائدے کے لیے ہوں. یہاں یہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں اتناب کا معنی یہ ہے کہ بے مقصد طویل گفتگو کرنا. اقتصاد کے دونوں طرفوں اتناب اور اخلال سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے. واللہ الہادی الی سبیل الرشاد، اور اللہ ہدایت دینے والا ہے ہدایت کے سیدھے راستے کی جانب. والمسئول لنیل العصمت والسداد، اسی سے حفاظت اور درستگی پانے کی درخواست ہے. وہ حسبی و نعم الوکیل، وہ میرے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز. علم ان الاحکام الشرعیہ، جان لیں کہ شرعی احکام یہ حکم کی جمع ہے. اس کی کچھ تفصیل ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں. ایک معنی میں نے اس سے پہلے کسی درس میں یہ بتایا تھا، خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین اقتضاء بالاقتضاء او التخیر، اور اس کی پوری وضاحت بھی میں نے کی تھی. اس لیے یہاں اسی گفتگو کا آپ اعادہ کر لیں، دوبارہ اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک معنی یہ بتایا تھا، اس کی وضاحت بھی ہو چکی ہے. ایک معنی حکم کا ہوتا ہے کسی ایک امر کو دوسرے امر کی جانب منسوب کرنا، نسبت و امر الی امر آخر، ایک امر کی دوسرے امر کی جانب نسبت کرنا ایجاباً اور سلباً، خواہ وہ ایجاب کے طریقے پر ہو یا سلب کے طریقے پر ہو، یعنی نسبت ہو صرف، ہے نا. اور ایک ہے ادراک نسبت. حکم کا ایک معنی ہے اسی نسبت کا ادراک، اس نسبت کی تصدیق. تین معنی ہو گئے. ایک نسبت و امرن الی امرن آخر، ایجاباً و سلباً، ایک امر کی دوسرے امر کی جانب ایجاب یا سلب کے طریقے پر نسبت کرنا، جیسے زکوٰۃ الفطر واجبۃ، صوم رمضان فرض. ایک امر کی دوسرے امر کی جانب ایجاب یا سلب کے طریقے پر نسبت کرنا حکم کا ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ ادراک و تلک النسبہ، اسی نسبت کا ادراک کرنا، اسی نسبت کی تصدیق کرنا کہ وہ نسبت
واقع ہے یا واقع نہیں ہے. یہاں اس عبارت میں حکم سے مراد تصدیق ہے. ادراک نسبت، نسبت کی تصدیق، اس کا معنی ہوگا کہ ان الاحکام الشرعیہ، جو چیزیں شریعت سے مستفاد ہیں ان کی تصدیق کرنا. شرعی احکام، شرعی تصدیقات، خواہ وہ اعمال سے متعلق ہوں یا عقائد سے متعلق ہوں. ان الاحکام الشرعیۃ، شرعی احکام، شرعی تصدیقات. اب یہاں ایک صورت ہے شرعیہ کی، وہاں علم شرائع میں ہے نا شریعت کی وضاحت میں کر چکا ہوں، اور یہاں شرعیہ کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے کہ جو چیزیں شریعت سے ماخوذ اور مستفاد ہوں، خواہ وہ شریعت پر موقوف ہوں یا شریعت پر موقوف نہ ہوں. شریعت پر وہ موقوف ہوں، جیسے اجماع حجت ہے، نماز فرض ہے، یہ شریعت سے ماخوذ اور مستفاد ہیں، اور یہ شریعت پر موقوف بھی ہیں. دوسری صورت شریعت پر وہ موقوف نہ ہوں، جیسے واجب تعالیٰ کا وجود، اس کی وحدت، یہ چیزیں شریعت پر موقوف نہیں ہیں. عقل سے بھی یہ چیزیں ثابت ہیں اور عقل ان کے اس بات میں کافی ہے. البتہ شریعت کی مدد لینا یہ ان کے قابل شمار ہونے کے لیے ضروری ہے نا. اعلم ان الاحکام الشرعیہ، آپ جان لیں کہ شرعی احکام یعنی شریعت سے جو چیزیں ماخوذ اور مستفاد ہیں، چاہے وہ شریعت پر موقوف ہوں جیسے اجماع کا حجت ہونا وغیرہ، یا شریعت پر موقوف نہ ہوں جیسے واجب کا وجود اور اس کی وحدت وغیرہ، ان چیزوں کی تصدیق، تصدیقات شرعیہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے، میں وہ معنی بتا رہا ہوں ہے نا. آپ کے حاشیے میں یا آپ کے اور کسی شرح میں پڑھیں ہے نا، کوئی اور معنی کوئی بتا کر کے راجح کر رہا ہو ہے نا، ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا طریقہ ہے نا. میں جو سمجھ رہا ہوں کہ یہ راجح ہے نا، میں اس معنی کی یہاں پر اس معنی کو بیان کر رہا ہوں. آپ جان لیں کہ شرعی احکام، یہ سمجھ میں بات آ گئی شرعی احکام سے کیا مراد ہے. شرعی تصدیقات کبھی یہ کیا نام ہے اعمال سے متعلق ہوں گے اور کبھی اعتقاد سے متعلق ہوں گے، اس میں دونوں صورتیں ہیں. اسی لیے میں نے تقسیم کر دی کہ خواہ وہ شریعت پر موقوف ہوں یا موقوف نہ ہوں. منہا، ان میں سے کچھ وہ ہیں ما یتعلق بکیفیت العمل، جن کا تعلق کیفیت عمل سے ہوتا ہے. یہاں العمل میں الف لام عہد کے لیے، بکیفیت العباد، کیا نام، بکیفیت عمل العباد، جو بندوں کے عمل کی کیفیت سے متعلق ہوتا ہے. یہاں مکلف کے عمل کی کیفیت سے متعلق ہوتے ہیں یہ معنی مراد نہیں ہے، اس لیے کہ آپ وہ قدوری پڑھ چکے ہیں. کیا اس میں فقہ میں صرف مکلف کے احکام بیان کیے جاتے ہیں؟ حجر کا بیان اس میں نہیں پڑھے ہیں؟ حجر سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں سمجھ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے گا، قدوری تو پڑھ ہی چکے ہیں. ماتوہ کا بیان اس میں آتا ہے کہ نہیں؟ بچے سے متعلق احکام آتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ساری مجنون سے متعلق احکام آتے ہیں کہ نہیں؟ آتے. یہ سب مکلف ہیں، نہ مجنون مکلف ہے نہ سبھی مکلف ہے. مہجور تو مہجور ہوتا ہی ہے نا. حجر کی کئی صورتیں ہیں، اس میں آپ پڑھ چکے. تو اگر اس کو مکلف کے عمل کی کیفیت سے متعلق ہوتے ہیں، اس کی یہ تفسیر کی جائے تو غیر مکلف لوگوں کے عمل سے جو چیزیں متعلق ہوتی ہیں جن کا بیان فقہ وغیرہ میں آتا ہے وہ چیزیں خارج ہو جائیں گی، حالانکہ وہ سب کے سب شامل ہیں. اس لیے
اس میں الف لام جو ہے اس سے مراد عباد ہیں، مکلف نہیں۔ ما یتعلق بکیفیت العمل، جو شرعی تصدیقات ان میں سے کچھ وہ ہیں جو بندوں کے کیفیت عمل سے متعلق ہوتے ہیں۔ وتسمى فرعیہ و عملیہ، جو بندوں کے کیفیت عمل سے شرعی احکام متعلق ہوتے ہیں ان کا نام فرعیہ اور عملیہ رکھا جاتا ہے۔ ان کا نام فرعیہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ ان قواعد سے مستخرج ہوتے ہیں جو قواعد کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں، جن قواعد کو کتاب و سنت سے اخذ کیا گیا ہے۔ تو چونکہ کتاب و سنت سے مستخرج قواعد سے یہ لیے جاتے ہیں، اس لیے یہ ان کی فرع ہوئے، تو ان کو فرعیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے اصول الشاسی میں ایک بحث پڑھی ہوگی کہ خاص بین بنفسہ ہی ہوتا ہے، پھر نور الانوار میں پڑھیں گے۔ خاص بین بنفسہ ہی ہوتا ہے، وہ بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ ارے خاص الخاص نہیں، مطلق خاص، پتہ نہیں کیا پڑھا ہے نا۔ خاص بین بنفسہ ہی ہوتا ہے، وہ بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ یہ بحث اس میں آپ نے پڑھی ہے۔ پھر اس کی ایک مثال ہے، الطہارۃ لیست بشرط فی الطواف، کہ طواف میں طہارت شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، خانہ کعبہ کا طواف کرو، طواف کا حکم ہے نا۔ اگر اس کی یہ ہو کہ اس کا بیان ہے احادیث میں کہ طواف و صلاتن، طواف نماز ہے، اس لیے جیسے نماز میں طہارت شرط ہے طواف میں بھی طہارت شرط ہے، تو یہ نص کی تبدیلی ہوگی ہے نا۔ اور خاص کو اس کے حکم سے بدلنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے خاص بین بنفسی ہوتا ہے، بیان تغییر کا وہ احتمال نہیں رکھتا ہے، اور جب بیان کا وہ احتمال نہیں رکھتا ہے تو اسی سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ طہارت میں طواف میں طہارت شرط نہیں ہے۔ اور بھی اس میں نور الانوار آپ پڑھیں گے تو اس کی 7 تفریعات آئیں گی، اس موضوع پر 7 تفریعیں، 7 مسائل آئیں گے۔ ایک مسئلہ میں نے بتایا ہے، باقی نور الانوار کے لیے ہے نا محفوظ رکھیں، جب کتاب پڑھیں گے تو اس میں ساری چیزیں آ جائیں۔ وہ عملیہ، اور ان کو عملیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کیفیت عمل سے متعلق ہیں۔ کیفیت عمل سے متعلق ہونے کی بنیاد پر ان کو عملیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ومنہا، اور شرعی احکام میں سے کچھ وہ ہیں ما یتعلق بالاعتقاد، جن کا تعلق اعتقادیات سے ہے۔ وہ تسمى اصلیہ، اور انہیں اصلیہ کہا جاتا ہے۔ اعتقادیات کے اصلی ہونے کی وجہ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، اس سے پہلے ہی والے درس میں ہم بتا چکے ہیں کہ اگر اللہ عز و جل ہی کی معرفت نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت ہی پر ایمان نہیں ہے، تو سجدے پہ سجدہ کرتا رہے کوئی مطلب ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ اس لیے ہے نا اعتقادیات سے متعلق جو شرعی احکام ہیں، شرعی تصدیقات ہیں، ان کو اصلی کہا جاتا ہے۔ وہ اصلی ہیں ہے نا، جو کیفیت عمل سے متعلق ہیں وہ اس کی وہ اسی پر موقوف ہے نا۔ ان کا صحیح ہونا، قابل شمار ہونا، یہ اسی صورت میں ہوگا جب یہ درست ہوں گے، اعتقاد صحیح ہوگا۔ ومنہا ما یتعلق بالاعتقاد وتسمى اصلیہ، کچھ وہ ہیں جو اعتقادیات سے متعلق ہیں اور انہیں اصلیہ کہا جاتا ہے۔ اور اعتقادیہ بیچ میں فل اسٹاپ دے دیا ہے، اعتقادیہ بھی کہا جاتا ہے چونکہ کیفیت اعتقاد سے متعلق ہے، اس لیے اعتقادیہ کہا جاتا ہے۔ والعلم المتعلق بالاولی، پہلی قسم سے جو علم متعلق ہے
یعنی کیفیت عمل سے جو علم متعلق ہے، یسمى علم الشرائع والاحکام، اسے علم شرائع اور علم احکام کا نام دیا جاتا ہے۔ علم شرائع اور علم احکام بے نہیں یہی لفظ اس سے پہلے آ چکا ہے، صفحہ 22 پر علم الشرائع والاحکام، وہیں پر ہم اس لفظ کی وضاحت کر چکے ہیں۔ آپ اس درس کو یاد کر لیجئے، اس لفظ کی وضاحت ہو جائے گی۔ والعلم المتعلق بالاولی، پہلے علم سے متعلق، وہ علم جو پہلی صورت سے متعلق ہے یعنی کیفیت عمل سے متعلق ہے، اسے علم شرائع اور علم احکام کہا جاتا ہے۔ اصول فقہ، علم اصول فقہ اور علم فقہ کہا جاتا ہے۔ وہاں میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ علم شرائع اور احکام سے کیا مراد ہے؟ فقہ اور اصول فقہ کا علم۔ لما انہا لا تستفاد الا من جہت الشرع، علم شرائع اور احکام کیوں کہا جاتا ہے؟ لف و نشر مرتب کے طریقے پر۔ علم شرائع کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ چیزیں شریعت کی جانب ہی سے ماخوذ اور مستفاد ہوتی ہیں۔ علم شرائع کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ چیزیں شریعت کی جانب سے ماخوذ اور مستفاد ہوتی ہیں۔ کوئی بھی فعل ہو وہ شریعت کی جانب سے ماخوذ اور مستفاد ہوتا ہے۔ یہ بہت تفصیلی بحث ہے۔ کسی فعل کا حسن ہونا، کسی فعل کا قبیح ہونا، کیا یہ شریعت ہی کی جانب سے ماخوذ ہے یا عقل کا بھی اس میں دخل ہے؟ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ حسن فعل، کسی فعل کا حسن ہونا اور کسی فعل کا قبیح ہونا، اس معنی کر کے کہ وہ صفت کمال ہے یا صفت نقصان ہے۔ جیسے علم یہ صفت کمال ہے، جہل یہ صفت نقصان ہے۔ تو حسن فعل، قبح فعل بئی معنی کہ وہ صفت کمال یا صفت نقصان ہے۔ ہمارا اور معتزلہ کا اتفاق ہے کہ یہ عقلی ہے۔ ہمارا اور معتزلہ کا اتفاق ہے کہ یہ کیا ہے؟ عقلی ہے۔ حسن فعل اور قبح فعل بئی معنی کہ وہ دنیاوی مقصد کے موافق ہے یا بئی معنی کہ وہ دنیاوی مقصد کے مخالف ہے۔ جیسے بہادر ہونا، بزدل ہونا، پہلا دنیاوی مقصد کے موافق، دوسرا مخالف ہے نا۔ اس میں بھی ہمارا اور معتزلہ کا اتفاق ہے کہ یہ کیا ہے؟ عقلی ہے۔ حسن فعل بئی معنی کہ اس کا کرنے والا مدح و ثواب کا مستحق ہو، ثواب ملے، کہا جائے کہ اچھا کام کیا ہے۔ قبح فعل بئی معنی کہ اس کا کرنے والا ذم و عقاب کا مستحق ہو۔ 3 صورتیں ہو گئی نا۔ اسی تیسری صورت میں ہمارا اور معتزلہ کا اختلاف، اس تیسری صورت میں ہمارا اور معتزلہ کا اختلاف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شرعی ہے، شریعت کی جانب سے ماخوذ ہے، وہی چیز ہے۔ یہاں جو یہ بتا رہے ہیں کیونکہ وہ شریعت کی جانب سے مستفاد ہوتے ہیں۔ کون سے مراد ہیں؟ حسن فعل، قبح فعل ہے نا، بئی معنی کہ وہ اس کا کرنے والا مدح و ثواب یا ذم و عقاب کا مستحق ہو۔ یہ ہمارے اشاعرہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک شرعی ہے، شریعت کی جانب سے اس کا حسن اور اس کا قبح ہے۔ اللہ حکیم ہے، اس نے جس کا حکم دیا اس میں حسن ہے اور جس سے منع کیا اس میں قبح ہے۔ ٹھیک ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ بھی عقلی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی عقلی ہے، شریعت کی جانب سے ماخوذ نہیں ہے۔ جیسے کفر ہے، ایمان ہے، زنا ہے، تمام چیزیں ہے نا۔ بہت ساری مثالیں ہیں، مثال دیں گے تو مثالی دیتے رہ جائیں گے، گھنٹی لگ گئی ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی عقلی ہے۔ اگر شریعت نہ بھی ہوتی، اللہ حکم نہ بھی دیتا، تو بھی جو چیزیں حسن ہیں حسن رہتی، جو چیزیں قبیح ہیں قبیح رہتی، اور اس کا کرنے والا مستحق کے
مدح و ثواب یا مستحق کے ذم و عقاب ہوتا ہے، بلکہ وہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے کہ اسی کا حکم دیتا ہے۔ اور ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ ان میں جو حسن اور قبح ہے یہ شرعی ہے، اللہ نے جس کا حکم دیا اس میں حسن، جس سے منع کیا اس میں قبح، اور اللہ پر لازم نہیں ہے کہ اسی کا حکم دے، ہے نا۔ یہ ساری بحثیں ہیں۔ تو اختلاف ہمارا اور معتزلہ کا اسی تیسری صورت میں ہے، اسی کو یہاں انہوں نے بیان کیا ہے کہ علم شرائع انہیں کہا جاتا ہے کیونکہ وہ شریعت کی جانب سے ماخوذ اور مستفاد ہوتے ہیں، اور علم احکام کہا جاتا ہے کیونکہ جب احکام کا لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن انہی مسائل کی جانب سبقت کرتا ہے۔ ذہن کا تبادر، جیسے کہتے ہیں یہ حکم ہے نا، تو ذہن کا تبادر فقہ کے مسائل، اصول فقہ کے مسائل کی جانب ہوتا ہے، اس لیے اسے علم احکام